اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 4A میں خوش آمدید اور خصوصی مبارکباد کہ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں گے۔ یہ میرے ساتھ جو بڑے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بچوں سے کو خود سپروائز کریں اور برائے مہربانی مائکس اور ویڈیوز آف رکھیں۔ جب انشاءاللہ آپ ریز ہینڈ کریں گے ہم آپ کو آن لائن لائیو بھی لے لیں گے۔ تو آئیے جی، کلاس کا ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سورہ فاتحہ آج مکمل کریں گے ہم اور ایک بڑا خصوصی ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ گرامر میں آج ایک مزے کی چیز ہوگی۔ ہماری بہنیں یہ کہتی رہی ہیں جی آپ ہمیشہ رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ مذکر کے اشارے کرتے ہیں، تو ہم آج انشاءاللہ مؤنث کا بھی کریں گے استعمال، مؤنث کے اشارے کریں گے، اور اس طرح سے آج کے سبق میں ہم 11 نئے الفاظ سیکھیں گے، 11 جو قرآن میں تقریباً 3298 بار آئے ہیں، یعنی آپ 3500 الفاظ ایک گھنٹے کی اس نشست میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ذرا اس چیز کو سمجھیے، اس ٹارگٹ کو سمجھیے، اس لیے خوب توجہ سے بیٹھیے، سب کام چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے۔ یہ ایک گھنٹہ جو ہے نا، آپ یعنی صرف ایک گھنٹہ دیکھیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا، اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گھنٹے میں آپ اتنا بڑا ٹارگٹ اچیو کریں، اور یہ صرف اللہ کے فضل سے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ آپ اس ایک گھنٹے میں اگر توجہ سے بیٹھیں، 11 نئے الفاظ سیکھ جائیں جو قرآن میں 3298 بار آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم انشاءاللہ 15,000 کے ٹارگٹ کو بھی عبور کر جائیں گے۔ قرآن کے 15,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کا ٹارگٹ عبور کر جائیں گے، لہٰذا آپ کی توجہ ہی انشاءاللہ ہمیں یہ ٹارگٹ آسانی سے اچیو کرنے میں مدد کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے سورہ فاتحہ سنی۔ سورہ فاتحہ کو آج ہم نے جو سنا ہے تو انشاءاللہ اچھا، بائی دا وے چیٹ باکس میں کچھ سوالات ہیں۔ ایک بہت اچھا سسٹر عائشہ کا سوال ہے۔ سسٹر عائشہ پلیز اگر آپ اس کو ہولڈ کر لیں بریک ٹائم تک تو پھر انشاءاللہ اس وقت پوچھ لیجئے گا، اور مجھے کوئی ایکٹیویٹی یاد بھی کروا دیں تاکہ ہم پہلے سبق کی طرف توجہ دیں۔ اچھا، ایک چیز آپ انشاءاللہ آج جب سورہ فاتحہ مکمل کریں گے تو ایک بڑا زبردست کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور آج ہی جب اس کے بعد سورہ عشاء، نماز عشاء میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بالکل ڈیفرنٹ فیلنگ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے ذرا توجہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے کا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے۔ اچھا، میں ایک کام کرتا ہوں کہ گو کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے پوچھوں پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ چیٹ باکس میں آپ لوگ مجھے جواب دیں گے، چیٹ باکس میں۔ تو ذرا مجھے بتائیں الحمد کے کتنے معنی ہم نے پڑھے تھے؟ چیٹ باکس میں جواب دینا شروع کیجئے۔ الحمد کا جو لفظ ہے اس کے کتنے معنی ہم نے پڑھے ہیں؟ 2، ماشاءاللہ۔ سسٹر صفیہ، نوریر اکرام، ماشاءاللہ، محمد معین اکرام، سب بتا رہے ہیں، زبردست۔ 2 ہمیں یاد ہے، تعریف پہلے اور پھر شکر، بہت اچھا۔ رحمان اور رحیم کے معنی کا فرق آپ لوگوں کو پتہ ہے سب کو؟ تو ذرا مجھے بتا دیں، رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم کا فرق، ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی مجھے بتائیں۔ سید آصف کمال کہہ رہے ہیں، سسٹر پرنیا خان ہے، محمد معین جی ہاں، رحمان ہے شدت سے مہربان، شدت سے پرجوش رحمت والا، اور رحیم کیا ہے؟ رحیم مسلسل رحم کرتا جانے والا، مسلسل رحم کرتے جانے والا۔ آج مجھے بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا، اتنا خوبصورت دن کا آغاز ہوا، ایسی پیاری بارش تھی جون کے مہینے میں کہ واقعی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا جو ایک بے پایا، جو اس کی رحمتوں کا ایک سمندر ہے، اس کا احساس ہو رہا تھا۔ جی بالکل، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمیں پتا ہے ان دونوں کا معنی، ان کا فرق پتا ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے؟ تو مالک کا کیا معنی ہے ذرا بتائیں؟ مالک، مالک کا کیا معنی ہے؟ اونر، مالک، بالکل پوزیشن میں ہے جس کی، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ دین، دین کے کتنے معنی پڑھے آپ نے؟
دین کے ذرا مجھے معنی بتا دیں. 2 پڑھے ہم نے, بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاءاللہ. اور ہم نے یہاں پر کون سا معنی پڑھا ہے, یہاں پہ کون سا آئے گا, یہاں پہ سورہ فاتحہ میں یہاں پہ مالک یوم الدین, جی بالکل, بدلہ, فیصلہ, جزا, ہاں اس معنی میں آئے گا, آؤٹ کم کے معنی میں آئے گا. ڈیسیژن ڈے نہیں کہنا اس کو, ذرا تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں. اور جب میں دین کہوں تو آپ نے ساتھ لفظ یوم الگ لفظ ہے, اس کا مطلب ہے دن. اب دیکھیں آپ, یو آر ناٹ اے نارمل پرسن ریڈنگ قرآن, یہ رٹے والے ترجمے والے نہیں ہیں آپ لوگ. تو توجہ سے میری بات سنیں. یوم الدین کہوں گا تو پھر آئے گا ڈے آف ججمنٹ. اگر میں نے کہا دین تو ججمنٹ, ٹھیک ہے, آؤٹ کم, ریزلٹ, نتیجہ, یوم ڈے, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو ریمبر دس. آپ نے جب قرآن میں پھر جا کے پھر کنفیوز نہیں ہوں گے نا, آپ کو آسانی ہوگی ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ کہ کیا معنی آیا. ٹھیک ہے, چلیں ذرا ایاکا کا اشارہ کریں سب لوگ. پہلے اشارہ کریں کس طرف ہوگا ایاکا, اگر ہم اشارہ کریں تو اس میں کس طرف ہوگا ایاکا. اشارہ میں نے کہا آپ سب سے سامنے کریں گے, سنگل یا زیادہ انگلیاں, یہ بھی بتا دیں مجھے. سامنے کریں گے, 1 فنگر سے کریں گے, زیادہ سے کریں گے, سنگل سامنے. ایاکا, تیری ہی, صرف تیری ہی. تو صرف کے معنی میں اور سٹریس کے لیے ہی. ایاکا, کا یہ تم, تیری, تجھ ہی سے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں تک الحمدللہ. نستعین بھی آپ کو پتا ہے نا, نستعین کا معنی, نستعین کا بتائیں کیا معنی ہے. نستعین کا معنی بتائیں تو میں آگے جاؤں. ہم مدد مانگتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور نہ اس میں ہم کا ہے. استعین کے لیے آپ کو بتایا تھا اردو میں بھی استعانت, معاون, معاونت, تعاون, یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سو نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس کی جو ان لفظ کی حیت ہے نا وہ بھی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آئیے اب تیار ہو جائیں آگے چلنے کے لیے ذرا توجہ کے ساتھ. آپ نے ماشاءاللہ مجھے ایکٹیو کر دیا, آپ سب بھی بڑے ایکٹیو چل رہے ہیں. سسٹر نسرین اختر بتا رہی ہیں نا ہم کے لیے, بالکل ٹھیک ہے. ہمدان بھی ساتھ ہیں اور نیحان بھی ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو آئیے جی, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا, یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل بھی. اہدی کیسے بنا ہے, نہ یہ والا ہے, یہ جو ہمارے والا ہوتا ہے نا ہم, نہ یہ وہی والا ہے جو آپ نے پڑھا تھا نا, کا ہو, ہم, کا, یہ, کم, اور نہ, یہ نہ ہم, ٹھیک ہے, ہمیں, اس کے لیے. تو اہدینا الصراط المستقیم, تو پہلے اہدینا یہ لفظ ہو گیا جی, ہدایت دے ہمیں. تو اب ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, ہدایت. اہدینا, ٹھیک ہو گیا, اہدینا. اور اہدی کا جو لفظ ہے آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر سے بھی پتہ چل رہا ہوگا, شروع میں ہا دال آ رہا ہے. ہدایت اردو میں بھی اسی سے ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو دیکھیں اردو میں اسی طرح لفظ, یہ دیکھیں ہدایہ, خدن, قرآن میں بہت دفعہ یہ آتا ہے. یہ دونوں کس کے لیے ہیں, ہدایت, راستہ دکھا اور راستہ چلا. یعنی اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا بھی دے, خالی دکھا نہ ہدایت. ہم میں تو اتنی بھی وہ نہیں ہے ہمت, یہ تیرے فضل سے ہوگا. کیونکہ ہم پہلے, آپ کو یاد ہے نا, ہم نے یہ کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں, عبادت پر بھی تجھ سے مدد چاہتے ہیں, تو ہدایت پر بھی تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا, ہمیں ہدایت دے. تو ہدایت کے لفظ کو ذہن میں رکھ دیں, اہدی اور نہ, ہدایت, خدن, یہ قرآن میں بھی آتا ہے, ہدایت راستہ دکھا اور راستہ چلا. ہدایت کا لفظ عام ہے اور قرآن میں ہے ہدی للناس. قرآن کیا ہے, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, اور ہدی للمتقین, اور متقیوں کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے اس منبع کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے. تو کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں, الحمدللہ ضرور کہتے رہیں. اور یہ ہم عادت بنا لیں, ہم, میں اور آپ اور سب مل کے, اور انشاءاللہ پھر یہ ہوا کرے گا کہ جب بھی آپ کوئی اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے, آپ بغیر سوچے سمجھے انشاءاللہ کہیں گے الحمدللہ. آپ فی البدی آپ کے منہ سے نکلے گا, اور توجہ سے بھی کریں گے تو الحمدللہ کہیں گے, اور غور بھی کریں گے تو الحمدللہ کہیں گے. سو الحمدللہ. اہدنا الصراط, الصراط, یہ جو لفظ الصراط ہے, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟
جو چیٹ باکس میں نہیں لکھتے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اونچی آواز میں خود کو بتائیں کہ ان کے کان میں آواز آ جائے. ماشاءاللہ ماریہ رفیق، سسٹر عمیرہ نورین، سسٹر عدیلہ، مانور، فارحین، حفصہ، ماشاءاللہ سب لوگ بتا رہے ہیں. ویری گڈ. یہ بالکل ہمیں دیکھیں نا آپ کتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. ہاں 2-3 کلاسیں ہوئی ہیں اور آپ ٹھک کر کے بتا رہے ہیں جی یہ اسم ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. الصراط راستہ، خاص راستہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو الف لام ہے یہ خاص کر رہا ہے، مخصوص کر رہا ہے. یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تو الف لام تھوڑا سا آپ کو پتا ہے نا تھوڑا سا بدلتا ہے اپنے معنی کو. تو خاص طور پہ یہاں جب اسم کے ساتھ الف لام یہ والا لگا ہوا ہے تو یہ اس معنی میں ہے کہ وہ خاص راستہ. ٹھیک ہو گیا. کون سا؟ المستقیم. المستقیم سیدھا، سیدھا راستہ. اور المستقیم کا لفظ جو ہے اس کے لیے اردو میں کون سا ہم پڑھتے رہے ہیں؟ ہم بچپن میں میتھس پڑھتے تھے. جب بچپن میں ہم میتھس پڑھتے تھے تو وہ تو اردو میں ہوتا تھا. تو ایک لفظ ٹیچر کہتا تھا کہ جی یہ کھینچو. کون سا کیا کھینچتے تھے ہم؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں یہ شمیم خان ہے ہماری سسٹر انہوں نے فوری بولا ہے خط مستقیم. جی الف لام خاص کے لیے اور مستقیم جو ہو گیا خط مستقیم سے آپ نے یاد رکھ لینا سیدھا. ٹھیک ہے، اس سے بھولے گا نہیں ہمیں. اسٹریٹ لائن مستقیم. تو اہدنا الصراط المستقیم. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم سیدھے راستے کی اللہ میں ہدایت دے اور زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ ہے اللہ میں دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں. یہ ہدایت کا پہلا قدم تھا. اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، اور شیطان کے وسوسوں کے وقت خاص طور پہ، اور کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے. تو اہدنا الصراط المستقیم. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم ہر جگہ اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ رہے ہیں. اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت کا منبع کیا ہے؟ اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں ہدایت ہے. اب دیکھیں نا ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. اللہ کہے گا کہ میں نے تو تمہارے ہاتھوں میں ہدایت دی ہوئی تھی، اس کو پڑھ لیتے، اس کو کھولتے، اس کو دیکھتے. اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں. تو ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہے اور احادیث کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انہی میں ہدایت ہے اور اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو ہر نماز میں اب قرآن ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہدایت اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے اور اس ہدایت کو لیا ہوا ہے. پھر اللہ نے کتنا میتھڈالوجی دیکھیں، 5 وقت مسجد میں بلا کر آپ کو اس ہدایت کو بار بار دہرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. لیکن ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایمرجنسی نافذ کر دیں اپنی زندگیوں میں. میں اور آپ ایمرجنسی، جیسے آپ گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، جیسے گورنمنٹ ایمرجنسی، آج کل کورونا کی کیسی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے حکومت نے. ہر چیز بند، مسجدیں بند، سکول بند، آپ سب گھروں میں بند. گورنمنٹ کر سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری حکومتیں نماز کی ایمرجنسی نافذ کریں. ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے نماز کی ایمرجنسی نافذ کریں اور محبت سے کریں، شوق سے کریں، شوق دلوائیں. زبردستی تو اس سے کبھی بھی کام اچھے نہیں ہوتے. اچھے طریقے سے. تو ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت ہے ہدایت کی ضد. اور وہ کیا ہے؟ آج کل آپ کو پتہ ہے جب لوگ قرآن و حدیث میں شک کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، غلط کاموں میں لگ جانا، دنیا اور آخرت کو برباد کر لینا. تو آئیے آج اسی آیہ مبارکہ سے ہم عادت نمبر 10، اس سے پہلے 9 عادتیں ہم سیکھ چکے ہیں. 10ویں عادت، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو خود صحیح راستہ معلوم کرنا پڑے گا اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے اس پر چلنے کی توفیق کی دعا کرنی پڑے گی. تو اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ اس کو ہم نے پورا کیا. بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی سینٹرل چیز ہے سورہ فاتحہ کی. مغز کہہ لیں اس کو سورہ فاتحہ کا، تھیم کہہ لیں اس کو سینٹرل سورہ فاتحہ کا، کہ ہم اس میں اللہ رب العزت کی تعریف کر کے آگے اس کے بعد بھی کچھ چیزیں آئیں گی. درمیان میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اب آپ پڑھ لیجئے اونچی آواز میں، ایک دوسرے کو پڑھائیے. Your time 30 seconds.
جی آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اور اگلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین، تو صراط راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. آئیے اب لفظ ب لفظ دیکھتے ہیں. صراط، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے صراط راستہ اور مستقیم سیدھا، تو یہاں بھی صراط آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اب یہ لفظ کہیں بھی آ جائے قرآن میں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کو ریفرنس بھی ہم نے یاد رکھنے کے لیے کیا تھا. صراط راستہ، ٹھیک ہو گیا. سو صراط راستہ. اور الذین، الذین بڑا مزے کا لفظ ہے، اور یہ لفظ قرآن میں آیا ہے 1000 سے زائد بار. 1 منٹ آپ میرے ساتھ دیں گے سب لوگ توجہ سے، اور اس لفظ کو ہم اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے. اور اس کے اشارے تو آگے پڑھنے، لیکن میں آج تھوڑا سا آپ کو اشارہ اس کا بتا دیتا ہوں. یوں آپ کارنر میں کر کے، یہاں نہیں، یہاں ہم وہ مذکر کے اشارے کرتے ہیں نا، یہاں پہ کر کے آپ پورے ہاتھ سے الذین، وہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو، وہ ڈھیر سارے لوگ، الذین، الذین، ٹھیک ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو. الذین زیادہ لوگوں کے لیے جمع کا آئے گا. اچھا، یہ بردر بلال مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو نہیں آ رہی مجھے. اچھا، باقی لوگ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے. اوکے، مجھے اگر ایک دو اور لوگ بتا دیں ویڈیو آ رہی ہے چیٹ باکس میں. جی آ رہی ہے. اوکے اوکے. اچھا، یہ بردر بلال ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک تو اچھا ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے. سو الذین، ان لوگوں کا، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. جمع 1000 بار آیا ہے. 1 منٹ لگا لیں، لکھ لیں اس کو، کہیں نوٹ کر لیں اپنے ذہن کے اوپر، تو پختہ لکھ لیں. 1000 بار قرآن میں آئے گا، اور یہ بار بار آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھن، تو یہ لفظ قرآن کے اندر 1000 بار آنا ہے. 1000 بار. آپ کا 1 منٹ کی توجہ آپ کو یہ لفظ یاد کروا دے گی. الذین، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو الذین زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں الذین. انعمت، انعمت کے لفظ کے اندر نا نعمت چھپا ہوا ہے. نعمت، اردو میں بھی ہم نعمت کہتے ہیں نا. نعمت کیا ہوتی ہے؟ انعام. یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں نا ہمارے اوپر. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کی توفیق سے ہے، اور اللہ کے بے تحاشا انعامات ہمارے ارد گرد بھی ہیں. تو یہ ہماری سسٹر ہے نسرین نگت، وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا. جی بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. سو انعام کے لفظ سے اور نعمت کے لفظ سے آپ اس کو یاد رکھ رہے ہیں. اور انعمتا، انعام کیا تو نے. اب یہ تو نے کا لفظ اس میں کہاں ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور جب آپ یہ پڑھیں گے، مجھے روکنا پڑتا ہے خود کو کہ آگے آنا ہے کانسیپٹ میں زیادہ ایکسپلین نہ کروں، آپ کو برڈن اس نہ کروں، لیکن دل میں ایک دم خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ آگے یہ پڑھیں گے نا، انعمتا بھی آپ کو پتا ہوگا، تا، انعام کیا تو نے، تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا. تو ابھی کے لیے یاد رکھ لیں، انعمتا میں نعمت یا انعام کا لفظ چھپا ہوا ہے. تا، تو نے، تو راستہ ان لوگوں کا. اب ہم نے پیچھے کہا تھا نا، صراط الذی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلا. تو اس کو اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو پہلی بات یہ بتائی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے. انعمت، اگلا لفظ ہے جی علیہم، اور یہ ہے علی اور ہم کا مجموعہ. تو ہمیں پہلے سبق سے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، عربی میں الفاظ مختلف الفاظ سے مل کر بنتے ہیں. علی پر، ہم ان پر، یہی والا ہے یہ ہم اور ہم. یہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا ہم کو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم. تو یہاں علی کے ساتھ جڑنا تھا تو اس نے آواز ہم کی لی ہے. علیہم، ان پر. یہ ہم اور ہم وہ والا، یہ وہی ضمائر کے ٹکڑے ہیں جو قرآن میں ہزاروں بار آئے ہیں، اور قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کو یاد رکھ لیں. دیکھیں یہاں بھی آ گیا یہ علیہم، ٹھیک ہے. راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اب اس سے کیا مراد ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن ہی ہمیں اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ نے 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر انعام کیا. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں. یہ 4 لوگ.
تو آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا جب بھی مانگیں تو سمجھ کر مانگیں اور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ. تو انبیاء کا راستے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے 4 کام کیے. سب سے پہلے دل کے اعمال، ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ پر توکل یعنی بھروسہ ہے نا. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پھر بقیہ اعمال کے اوپر توجہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک. پھر یہاں پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، پھر آپ نے دعوت دی اور ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس کے لیے ساری مشکلات اٹھائیں، کیا کیا پریشانیاں نہیں لیں. آپ ان کی لائف کو اپنی لائف سے ذرا کمپیئر کریں کہ وہ کس قدر عظیم شخصیت تھی اور کتنی مشکل زندگی انہوں نے گزاری اور کس طرح اللہ کے پیغام کو عام کیا. اور ہم اتنی آسانیوں میں گھر پر بیٹھے ہوئے بھی قرآن نہ اگر سیکھیں، بھی اللہ کے راستے پر نہ چلیں، تو پھر ہمارے لیے میرا خیال ہے یہ ہم کوئی اچھی طرف نہیں چل رہے. پھر تزکیہ، اگلا کام کیا کیا جی؟ بالکل ہم اور ہم دونوں کے معنی جو ہیں وہ بالکل ان کے لیے آئے گا جی. تو تزکیہ یعنی پاکی. پھر لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. تو ہر مسلمان یہ یاد رکھ لے کہ اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ صرف خود کو ٹھیک کر لے، نہیں، اس کو اس سے اگلا قدم جانا ہے. اب اس نے اپنے گھر والوں کو، دوسرے احباب کو، اس معاشرے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے جیسا اللہ کے نبی نے کیا، اور اس کو اپنے خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا ہے اللہ کے نبی نے. ہم نے بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو انعام پانے کے لیے پھر شرط کیا ہوئی؟ ایمان لانا، عمل کرنا اور دعوت دینا. بڑی بڑی چیزیں، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو خلاصہ ہو گیا جی. لہٰذا یہ ہے ان لوگوں کا راستہ جو انعام والے ہیں. اور یہاں سے ہم اپنی 11ویں عادت بھی سیکھ جاتے ہیں جی. بالکل، کہ ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کے مثالیں، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. ان کے بارے میں پڑھیے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کیجیے، ان کے جیسے عمل کرنے کا پلان بنائیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آج عجیب دور ہے نا کہ ہم عجیب عجیب لوگوں کو اپنے رہنما بنا لیتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کو ماڈل بنا لیتے ہیں. کسی نے ایکٹرز کو بنایا ہوا ہے، کسی نے پلیئرز کو بنایا ہوا ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے عظیم الشان نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو جو ہے وہ شاندار ہے اور جس میں جول نہیں ہے، جس میں کمی کوتاہی نہیں ہے. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا، صالحین کا، شہداء ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیے اور پھر ان کے راستے پر ہم سب چلیں. آپ کا وقت، اس کو پڑھ لیجئے. جی آگے اس کا جو بقیہ حصہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو غیر اور پھر المغضوب اور علیہم. غیر کا معنی جی ایک یہاں پر جو آ گیا ہے وہ ہے نہیں، اور اس کا ایک اور معنی ہے اس کے علاوہ. اصل میں معنی وہی والا ہے، نہیں یا اس کے علاوہ نہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. غیر نہ کے معنی میں اور نہیں کے معنی میں قرآن میں کافی دفعہ آئے گا، آلموسٹ 150 بار، 147 ٹائمز. تو اس لیے بھی اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. غیر نہیں اور اس کے علاوہ. تو نہیں کس کا؟ المغضوب. مغضوب جو ہے نا، المغضوب الف لام سے آپ کو پتہ اسم ہے. مغضوب غضب کیا گیا. اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں لفظ ذہن میں رکھ لیں، مظلوم. مظلوم کون ہوتا ہے بتائیں؟ ظالم ہے جس نے ظلم کیا، اور مظلوم کون ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا. تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا، وہ شخص جس پر غضب کیا گیا جی. تو آپ نے یہاں سے اس لفظ مغضوب کو یاد رکھنا ہے، غضب کیا گیا. غیر المغضوبی علیہم. علیہم ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، وہی علی اور ہم، ان پر، کہ نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ ان پر، یعنی نہ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرنا جن پر غضب کیا گیا. ولا، وا اور لا. وا کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے. وا اور لا کا لفظ
آج دیکھیں مزے مزے کی چیزیں ہو رہی ہیں، 1687 بار قرآن میں لا نہ لا نہ، اس کو ذرا کریں اسی طرح لا نہ لا نہ، لا کا لفظ یہ اسی طرح مزے سے آپ نے گھر میں بھی کرنا ہے ایک دوسرے کو، لا لا نہ، لا کا لفظ ہم نے اچھا سا ذہن میں رکھ لینا ہے، لا لا نہ، ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہم کہتے ہیں نہ 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 نہ، تو آپ کے لا 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 نہ، تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا یہ اچھا سا، ٹھیک ہے جی. ولا، اور نہ ہی کن کا، اور ضالین کا. اور یہ ضالین کا لفظ نکلا ہے دال سے، دال کہتے ہیں گمراہ ہونے والا، اور اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ضلالت سے، اردو میں یہ لفظ ہے، اس سے آپ کو اچھا سا یاد رہے گا یہ. تو دال سے ضلالت، اور ضلالت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی. اور اس سے بنا تھا دالون، دو پیش والا ہوتا تو دالون بنتا، یہ تھا دو زبر والا دو زیر والا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے بنا دالین، یا نون اس کی جمع بنی ہے. تو یہ ہم نے، یہ آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں یہ کانسیپٹ کہ واو نون کب لگتا ہے اور یا نون کب لگتا ہے. تو یہ یا نون لگا ہے یہاں پہ، دال کی جمع بنی ہے دالین، اور یہ جمع سالم ہے، پورے کا پورا دال اور یا نون لگ گیا. تو یہ کانسیپٹ بھی آپ سب کو آتا ہے. سو ولضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. اب یہ یہاں پر بھی کانسیپٹ جو ہے نا مغضوب اور ضالین کا، اس کو ہم اکثر گڑبڑ کر جاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے، اور پھر آپ نے اس کو بھولنا نہیں آج، ٹھیک ہے. اس لیے ذرا ایک دفعہ پھر میری طرف توجہ کریں. مغضوب کون ہے؟ مغضوب وہ لوگ ہیں جن پر غضب کیا، غضب کیا گیا سے مراد اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا، غصہ ہوا. ضالین بھی گمراہ ہے، ان پر بھی اللہ غصہ ہوا، ان پر بھی غضب ہوگا. لیکن یہ کون لوگ تھے؟ ذرا غور سے سنیں. جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اب یہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے یہاں پر بہت بڑا ایک لیسن ہے. جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی جانتے اور عمل نہیں کر رہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. اور دیکھیں جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوگا. عام دنیا کے اندر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو جائیں تو انسان پریشان ہوتا ہے. آج کل لوگ بیچارے اپنے آفس میں ذرا سا باس ناراض ہو جائے تو وہ ٹینشن میں، لوگ سٹریس میں آ جاتے ہیں. امتحانات میں ٹیچر، ایگزامینر ذرا ناراض ہو جائے ٹیچر، تو بچے کیا کیا کچھ نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو کیا برا حال ہوگا. تو پھر تو دنیا اور آخرت برباد ہے. تو آئیے ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں مت کرنا، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جانیں اور اس پر عمل کریں. تو مغضوب کا معنی اب غور سے پھر سن لیں، ایسے لوگ جو جانتے ہوئے کسی چیز پر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں نا، اپنے آئیڈیلز بناتے ہیں، ان کی طرح باتیں کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، ان کی چال چلتے ہیں. بچے آج کل دیکھیں وہ اپنی کٹنگ اس طرح کی کر لیتے ہیں، اسی ڈیزائن کے کپڑے چل پڑتے ہیں جو وہ پہن لیتے ہیں. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہمارا معیار کون ہونا چاہیے؟ ہمارا معیار ہونا چاہیے کہ کیا یہ لوگ جنہیں میں فالو کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. اگر وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے تو وہ ایک مسلمان کا آئیڈیل نہیں ہو سکتے. مسلمان کا آئیڈیل صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرے. باقی وہ جو مرضی کرے، وہ دنیا کی بہترین انگلش بولے، وہ دنیا کے بہترین الفاظ ادا کرے، سب سے اچھا لباس پہنے، یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کا آئیڈیل صرف اور صرف وہ ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا، جو قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرے. تو ہم نے انہیں اپنے آئیڈیل بنانا ہے. وہ چاہے دیکھنے میں ہمیں بالکل متاثر نہ کریں، لیکن ان کا عمل جو ہے نا وہ بہترین ہونا چاہیے. تو ضالین، اب یہ ضالین نہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی، another کیٹیگری. یہ وہ لوگ ہیں جو اور زیادہ مصیبت میں، جانتے نہیں ہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اچھا اب یہ ایک مصیبت ہے. ایک تو وہ ہے نا جو نہیں جانتے تو چلیں وہ بیچارے عمل کر رہے ہیں. یہ آج کل ہم ایک باقاعدہ ایک کیٹیگری ہے، جانتے نہیں ہیں اور بس عمل کرنے لگ پڑتے ہیں کہ جو اپنے ذہن میں آیا اس پر چل پڑے. نہیں بھئی، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے کسی کے گھر بھی جانا ہو نا، آپ گھر سے یہ آپ نکل سکتے ہیں گھر سے کہ اچھا مجھے راستہ نہیں پتا، راستے میں پوچھ لوں گا.
اگر آپ بغیر کسی سے پوچھے چلتے رہے تو پھر آپ چلتے ہی رہیں گے, آپ کبھی بھی گھر نہیں ڈھونڈ پائیں گے. آخرکار آپ کو جاننا پڑے گا تاکہ آپ صحیح جگہ پہنچ سکیں, آپ کو پوچھنا پڑے گا. تو یہ گمراہ لوگ ہیں, صحیح بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. وہ کہتے بس ٹھیک ہے, اچھا ایک عجیب سا نظریہ چل پڑا ہے کہ زیادہ نہیں جانو, بس اتنا کافی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے, اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں اس میں علم کی بہت ویلیو ہے, جو کہتا ہے کہ آپ پیدائش سے لے کر ماں کی گود سے گور تک, قبر تک علم حاصل کیجیے. اور قرآن ہدایت کا منبع ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے, اور ہم باہر پھر رہے ہیں اور بھٹکتے پھر رہے ہیں ہدایت کے لیے. تو سب سے پہلے تو اس کو اٹھائیے نا. اور قرآن سے دور ہم کیوں ہیں؟ عربی زبان نہیں آتی ہمیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ قرآن کو سیکھنا آسان کرے, لیکن اس کے لیے ہم سب کو پلان بنانے پڑیں گے, وقت نکالنا پڑے گا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے وقت نکالا ہوا ہے, ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اگر کوئی بات نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کوئی بات تمہیں معلوم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو, بجائے اس کے کہ بس ادھر ادھر آپ سر مارتے رہیں. تو عادت نمبر 12, برے ماڈل یا برے لوگوں سے, بری انسپریشن سے دور ہٹنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے, اچھے لوگوں کی پیروی کرنا, ان کو فالو کرنا. تو آپ اس کو پڑھ لیجئے ایک دفعہ. اچھا, آج تھوڑا سا وقت ہم اوپر لے جائیں گے کیونکہ آج ایک آپ سے بہت خوبصورت ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ جنہیں پرنس آف حدیث کہتے ہیں, ان سے روایت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد, میں, بری بات ہوتی ہے ویسے دعویٰ کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا, یا ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کریں گے, آپ کی توجہ کا انداز ہی ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ کو یقیناً مزہ آئے گا. تو سورہ فاتحہ یہ مکمل کر لی الحمدللہ. تو آئیے ذرا ہم اس حدیث کی طرف جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ جو نماز ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میری ہے, آدھی میرے بندے کی ہے, اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور یہ لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے اگلے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اب ذرا یہاں غور فرمائیں, آپ نے کہا, میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تو ہمارے رب نے آگے سے جواب دیا ہمیں. اللہ رب العزت نے فرمایا حمدنی عبدی, حمدنی عبدی. اس پر غور کریں, اپنی عزت پر غور کریں, اپنا مقام دیکھیں. اللہ رب العزت کہاں فرما رہا ہوگا, اور اللہ فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے حمد, آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین, آپ نماز میں کھڑے تھے, آپ نے توجہ سے کہا الحمدللہ رب العالمین. ذرا غور فرمائیے کہ اسی وقت اللہ کی طرف سے جواب آیا حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اللہ فخر فرما رہا ہے. آپ نے کہا الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اسنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. اور آپ نے کہا مالک یوم الدین, اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو کیسی زبردست پاورفل بات ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں یہاں زمین پر, اور آپ کے منہ سے الفاظ نکلے, اور اس اللہ کی طاقتوں کے بے پناہ جو اس کی طاقتیں ہیں اس کا اندازہ تو ہم کر نہیں سکتے. اور اگر لاکھوں کروڑوں اور ساری مخلوق بھی اکٹھی کہہ رہی ہو الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ رب العزت اس کو آگے سے کہہ رہا ہے حامدنی عبدی. اب آئندہ نماز میں جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین, ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے, یہ توجہ رکھیے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, اور آپ کے الرحمن الرحیم, تو آپ اس کے اندر ڈوب جائیے.
کہ آپ کو جواب آئے گا میرے بندے نے میری ثنا کی ہے اور مالک یوم الدین آپ کہیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. تو آپ پھر کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. اور پھر آپ اگلے الفاظ کہیں گے اور اللہ رب العزت فرمائے گا یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا اسے سب کچھ اسے ملے گا. تو آپ دیکھیں نماز کیسی خاص چیز ہے اور سورہ فاتحہ کتنی پاورفل چیز ہے. تو اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری محرومی ہوگی. اس کو سمجھیے، اس کے ہر لفظ پر غور کیجئے، اس کے ترجمے کو اچھی طرح سے پڑھیے اور پھر اس کو نماز میں پڑھیے. اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، ان خاص لمحات کے لیے اس کو نظر انداز مت کیجئے، اس سے دوری نہ اختیار کیجئے. آئیے میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کے فضل سے تھا کہ اللہ نے اس کام پر ہمیں لگا دیا، اور اللہ کے اس فضل کو کبھی مت بھولیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما. الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس حصے کو مکمل کر لیا. اس حصے کے یہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ اتنی خاص چیزیں ہم پڑھ رہی ہیں، ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ استعمال، سارا دماغ استعمال کیجئے قرآن سیکھنے کے لیے. اپنا جو بھی آپ کا انداز آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے اندر سیکھیے اور اپنے انداز پر توجہ دیجئے. آپ کو بھی بہت سی ٹپس بتائی جائیں گی انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کی اس کلاس اور سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے پر آپ خوش بھی ہوں گے. ابھی آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. میں صرف 2 سوال لوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم بچا ہے، ہم نے گرامر بھی کرنی ہے. اور چیٹ باکس میں ساتھ مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد. آر وی ہیپی؟ واٹ از آر فیلنگ؟ جی الحمدللہ. جی سسٹر فائزہ کہہ رہی ہیں، بردر آصف کمال بتا رہے ہیں، مہتاب حسن، صدف ندیم، راب اقبال، ماشاءاللہ. جی اینی کوشچن؟ ایک سوال اجازت صاحب اگر ہم لے لیں. جی سر. میرا خیال ہے سسٹر عائشہ عارف کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مجھے بات ذہن سے نکل گئی. اگر ان کا سوال ہے وہ لے لیں. من رسولہم. ہاں جی 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 بالکل، من رسولہم. جی تو آپ محمد الرسولہم بھی کہہ سکتے ہیں، رسولہم محمد بھی کہہ سکتے ہیں آپ. میرا خیال ہے شاید یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سوال کا جواب جو ہے، تو جب ہم آگے آپ نے یاد رکھنا ہے، سمپل فارمولا یاد رکھیں. ہم آیا تو اسی سے جواب دیں گے، کا آیا تو یہ سے جواب، کم آیا تو نہ سے جواب. بس یہ آسان فارمولا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی بردر غلام مرتضیٰ. یہ مجھے محمد ظفر اقبال نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم سر. سر غلام مرتضیٰ عرض کر رہا ہوں. سر یہ آپ نے جو پڑھاتے ہیں نا ہوا ہم انت انتم، تو یہ پہلے روٹین میں نام لیا جاتا ہے، غائب ہے، پھر مخاطب ہے اور متکلم ہے. انت ہوا ہم، انت انتم، انا نحن. لیکن آپ نے تھوڑی ترتیب چینج کی ہوئی ہے، تو کیا اس میں کوئی حکمت ہے؟ جی بہت آپ اچھا تو سوال ہے. ہوا ہم انت انا انتم نحن، آپ نے تبدیل کی ہے، اس کا حکمت پوچھنا چاہتا ہوں سر. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ ہم نے چینج کیا ہوا ہے اور اس میں بالکل حکمت ہے بھی، اور وہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو آگے پڑھیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قرآن میں بہت زیادہ گفتگو کا انداز چلتا ہے اور اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ریسرچ بیسڈ ہے، ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. وہ ٹریڈیشنل طریقہ جب میں نے پہلے سیکھا تھا، میں نے بھی اس سے سیکھا تھا، لیکن یہ زیادہ ایفیکٹو ہے، اس سے سیکھنے والوں کو آسانی ہوتی ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بردر ظفر. یہ جو ہوم ورک آج نے پڑھا جو اس میں 30 کوشچن نمبر 35 اور کوشچن نمبر 40 یہ سیم بالکل سیم ہے. آپ جو ہم سمجھ نہیں پائے. جی سیم ہے تو آپ سیم جواب دے دیں جو آپ دونوں میں دیا ہوا. نہیں میرا مطلب تھا کہ اس میں کوئی ایسا کوئی فرق ہو جو ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو. نہیں ایسا نہیں ہے.
بعض کا دیکھیں ہم بھی انسان ہیں, ہاں. بعض کا ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, کچھ چیزیں ڈبل لکھ دیتے ہیں, کچھ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو لگا تو ایسا ہی کہ مسنگ ہو گئی ہے, لیکن میں نے اپنی کلیریفیکیشن کے لیے کہ شاید نہیں کوئی ماشاء اللہ, گڈ آبزرویشن. غلطی سے میں نہ میں نے سمجھ بھی پایا ہوں. چیک کرنے کے بعد آبزرو کر لیا تھا کہ یہ سوال ڈبل چلا گیا. جی بہرحال اگر آپ تھینک کے یو دونوں سر. ٹھیک ہوئے تو آپ کو ڈبل مارکس مل جائیں گے. ٹھیک ہے, مارکس کی بات نہیں, بس وہ سننے کی بات. یہ ہماری سسٹر نسرین نگت فرما رہی ہیں کہ ویری ہیپی فرام اٹ. ماشاء اللہ جی. سسٹر عائشہ سے بھی لے لیں جی, پھر ٹائم بہت ہی تھوڑا رہ گیا. جی سسٹر عائشہ آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے, آپ کا کویشچن پہلے تک پوچھ لیں. جی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو المغضوبوں کی بات کر رہے تھے ہم, تو کیا اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے, یا یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم نے بات کی تھی المغضوب. مغضوب ہے غضب کیا گیا, جی ٹھیک جی ہے, جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا, جس پر اللہ غصہ ہوا. تو اچھا چونکہ ہم تفسیر نہیں پڑھاتے, میں اس لیے اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, اس کی بہت سی لمبی تفصیلات ہیں, اس میں نہیں جاؤں گا. صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا بچہ بھی نافرمانی کرے نا تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے, آپ کا مالک, آپ کا کام والا بھی. تو جب اللہ نے ہمیں ایک سیٹ دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو, یہ کام کرو, وہ نہیں کریں گے تو اللہ پھر غضب تو ہوگا اللہ کا. تو دو چیزیں یہاں پر جو اصل میں ہم نے یہاں مختصراً, جو چونکہ ہم نے تفسیر میں نہیں جانا, تو ہم نے صرف آپ نے سب نے مغضوب اور ضالین کے معنی کا فرق یاد رکھنا ہے آپ سب نے. مغضوب وہ لوگ ہیں جنہیں علم ملتا بھی ہے, اللہ کی ہدایات کا پتہ بھی ہوتا ہے, اس کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں, تو ان پر بھی اللہ زیادہ غصہ ہوتا ہے. اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ اسے پتہ بھی تھا, اس کو یہ توفیق بھی دی, ہدایت بھی ملی, پھر بھی عمل نہ کیا. تو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ضالین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا اور جانے بغیر ہی عمل کرتے رہتے ہیں. تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ, یہ بھی گمراہ ہیں, یہ بھی اللہ کی ناراضگی کے نیچے آئیں گے. انہیں بھی چاہیے کہ اصل چیز کو, اصل علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر صحیح طور پر, مناسب طور پر عمل کریں. اچھا کاشف بھائی, ایک چیز اور ہے جو مجھے تھوڑا سا پریشان کر رہی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چیز کا پتہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی آپ کو عمل کی ہدایت نہیں دیتا. یعنی کچھ لوگوں کو سچ کا پتہ بھی ہے, سیدھے راستے کا بھی پتہ ہے, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بھئی میں اس راستے کی طرف آؤں, لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی آ جاتی ہے, یا میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ کیوں آتی ہے, لیکن کیونکہ سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق بھی تو ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں, تو وہ جن کو چاہے توفیق دے دے اور جن کو چاہے نہ دے. آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے. اچھا اس میں صرف میں پھر وہی بات ہے, چونکہ یہ تفسیر کا کورس نہیں ہوتا تو ہم لمبی اس میں نہیں جاتے. ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سے دعا ضرور کرتے رہیں, تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے, بندے کے لیے لازماً جو ہے نا ہدایت کا راستہ. آپ ہدایت کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں, اور انشاءاللہ کچھ چیزیں آگے جا کے آئیں گی, اس سے بھی ہمارا یہ کانسیپٹ تھوڑا بہتر ہو جائے گا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہمت تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں, اور اگر راستہ کھولنا ہے تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا. دیکھیں سب سے اللہ نے اپنے عزیز ترین بندے اور بہترین مخلوقات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا تھا, آپ کوشش کیجئے, ہدایت میں دینے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے بعض کا لوگ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن گروپ میں سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں جی ہم نے کوشش کرنی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے کون یہاں رکے گا, کون سیکھے گا, کون کورس پورا کرے گا, کون سرٹیفائیڈ ہوگا, کون اگلے لیول پہ نکل جائے گا, اور یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو البتہ کوشش بہتر کرنی چاہیے. چلیں جی, میرا خیال ہے وقت آج ہم نے آگے بڑھتے ہیں. تو گرامر کے حصے میں انشاءاللہ جی, آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مذکر تو ہم پڑھ چکے ہیں, تو آج ذرا مؤنث کی طرف بڑھتے ہیں. اسم ہم پڑھے ہوئے, ہم نے مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق, یہ پڑھا تھا ہم نے. اس کی جمع بنانے کا ہم نے طریقہ بھی سیکھا تھا کہ واو نون لگ جائے. جمع سالم جس کو کہتے ہیں, جب دو پیش ہوتی ہے, اور جب دو زبر اور زیر ہوتی ہے تو یا نون لگتا ہے. یہ کانسیپٹ ہم بار بار انشاءاللہ دہراتے رہیں گے تاکہ ہم سب کو یہ اچھے یاد ہو جائیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, یہ بہت دہراتے رہیں گے انشاءاللہ, یہ جمع بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے, یہاں تک سب نے پڑھا ہوا ہے نا. پھر ہم نے ضمائر بھی پڑھے تھے, ہو,
اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ, میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. یہ برائے مہربانی جب میں اشارے کروں آپ نے فوری ہاتھ اٹھا کے آپ نے اشارے شروع کر دینے. اگر اشارے کریں گے تو فائدہ ہوگا. یہ ٹکڑے قرآن کی ہر لائن میں آتے ہیں, ہر لائن میں. آج یہ آپ نے پڑھا ہے علیہم, یہ ہم اور ہم, ان کا, ان سب کا, ان پر, یہ ابھی آیا. ٹھیک ہے, تو اشارے کریں گے تو یہ الفاظ یاد رہنے آپ کو. یہ میں بتا دوں آپ کو, خالی اپنی یادداشت پر آپ نے جو ہے نا وہ نہیں کرنا. وہ اس کی بیس پر ہوتا تو شاید مجھے پہلے قرآن اچھا سمجھ آ جاتا نا. ابھی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کھولا ہے, پہلی لائن ہے جو میرے سامنے, رینڈم کھولا ہے صفحہ. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم, کم آ گیا یہاں پہ دیکھیں, کم سب کا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ اشارے آپ میرے ساتھ کیا کریں گے جب بھی میں کرنے لگوں. آئیے پھر کریں سب مل کے. ہو اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ٹھیک ہے جی, پھر ایک دفعہ کریں. ہو اس کا, ہم ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. اچھا, یہ جو ہو والا اشارہ نا اس پہ ذرا غور کر لیں, اور آپ سب کو پتہ ہے نا اس کا معنی کیا ہے, اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے. اس کا تو ہم کہہ رہے ہیں, اس کا کس کا, یہ مذکر ہے, یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو, اور ایک ہے, اور جو غائب ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر چیٹ باکس میں سسٹر سامیہ اور باقی لوگ اگر یہ سوال, ہم بات کو اگر چھوڑ دیں میرا خیال ہے, اور بعد میں یہ مجھ سے الگ سے پوچھ لیں گی سسٹر عائشہ. ٹھیک ہے, جو سوال کا تھوڑا مسئلہ ہو وہ مجھ سے الگ سے واٹس ایپ پر پوچھا کریں. سوری, یہ والا اشارہ 1-to-1 پوچھا کریں. ٹھیک ہے, تو آئیے جی ہم آگے بڑھتے ہیں. سسٹر سامیہ از ڈوئنگ لاٹس آف ایفرٹ ٹو رسپونڈ, لیکن مجھے لگتا ہے کلاس سے توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے. اچھا, تو یہ اشارے جو ہے نا, یہ ہو کا اشارہ ذرا ذہن میں رکھ لیں, یہ والا اس کا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم نے پہلے جو ایک پروناؤن کیا پڑھا تھا, ہم نے ہوا پڑھا تھا نا, ہم نے ہوا وہ, اور ہو اس کا. تو یہ اشارے دو ہمیں یاد ہے نا اچھے سے. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے چلتے ہیں. تو ہم نے اسم کے ساتھ ملا کے کہا تھا ربو ہو, اس کا رب, ربو ہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. تو آج کے سبق میں ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آئیے. یہ تھا ہوا کا اشارہ. اب ذرا اٹھا لیں, مؤنث کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے, پہلے تو مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. سارے سب لوگ بتائیں چیٹ باکس میں مؤنث کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کریں گے ہم. لیفٹ. یہ اب میں لیفٹ ہینڈ سے یہ لیں, آپ نے کہا ہے نا لیفٹ, میں نے ایک انگلی سے اشارہ کیا یہ, اور میں لفظ بول رہا ہوں عربی کا آپ کے سامنے, ہیا, ہیا, ہیا. مجھے بتائیں ہیا کا کیا معنی بنا. ہیا, یہاں ہم ہوا کے لیے کہتے تھے وہ. ٹھیک ہے, ہیا بھی وہی ہے, وہی ہے. تو فرق کیا ہے. ہاں, یہ محمد طاہا لکھ رہے ہیں وہ عورت, سسٹر نورین لکھ رہی ہیں شی, وصال لکھ رہے ہیں شی, ویری گڈ ویری گڈ, وہ عورت. سید آصف لکھ رہے ہیں, سسٹر عائشہ لکھ رہی ہیں فیمیل ہے. ظاہر شی سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے ایک ہیں, لیفٹ پہ ہم نے کیا. اب بس ہیا کا لفظ اب آپ ذہن میں بٹھانا ہے. آج آپ نے ہیا, ہوا وہ مرد کے لیے تھا, ہوا وہ ایک مرد غائب جو یہاں نہیں ہے, تو یہاں ہیا وہ عورت مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے جی, ہیا مؤنث کے لیے. تو یہ عورت یا مؤنث ہیا, یہ ذرا سارے کریں میرے ساتھ, 3 دفعہ کریں. ہیا وہ عورت, ہیا شی, ہیا فیمیل سنگل ناٹ پریزنٹ ہیئر, دور جو ہے نا غائب, تو وہ عورت ہیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہمیں الحمدللہ یہ ہم نے اچھا, اب اسی سے دیکھیں مسلم سے آسان عربی کا ایک فارمولا ہم سیکھتے ہیں. سب ذرا توجہ سے دیکھیں. مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, یہ سب مذکر تھے. ٹھیک ہے, گولتا جو ہے نا, گولتا اس کے آخر میں لگی ہے, گولتا. مسلمن سے مسلمتن, گولتا لگ گئی. گولتا نے اس کو بنا دیا مؤنث, فیمیل بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گولتا ہے نا, اکثر یہ ذرا میری توجہ سے بات سنیں, سب نہیں, اکثر الفاظ کے آخر میں جو گولتا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مؤنث ہے. Is that clear?
गोलता। अच्छा, ये जो गोलता है ना, इसको गोलता होती है, ये इस तरह पढ़ी जाएगी, देखें, मुस्लिमतुन, और कुरान में अगर इस पर आप रुक जाएं तो फिर उसको पढ़ते हैं मुस्लिमा, हा की आवाज देती है, ठीक है। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिम औरत, मोमिन से बनी मोमिना, मोमिनातुन, यहां मोमिना भी कहते हैं। सालेह से सालेहतुन, काफिर से यानी काफिरुन या काफिर से काफिरतुन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन। अब मुझे बताएं, गोलता की आपको बात समझ आ गई है? गोलता जब आखिर में आपको नजर आए तो ये भी एक निशानी है कि ये इसम है और ये मुअन्नस है, ठीक है। सब लोग जरा मुझे बताएं ये बात। आज हमने एक चीज का इजाफा कर लिया इसम की पहचान में, लेकिन सब के सब नहीं, ज्यादातर, ठीक है। गोलता से हमें क्या पता चलेगा? अब मुझे कोई एक बताएं, कौन सी 2 बातें हमें गोलता से पता चला करेंगी? चैट बॉक्स में बताएं। शी है, शी फीमेल मोनस, जी हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। इसम है, इसम है, जाहिर है शी है यानी वो मोनस है, इसम है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट, वेरी गुड, माशाल्लाह, सबको समझ आ गई। ओके स्टॉप, आगे चलते हैं। तो ये एक हो गई बात और हमने इस तरह इसको बना लिया। आइए जरा थोड़ी सी इसकी कर भी लेते हैं। हुआ मुस्लिम इस हाथ से है ना, तो हिया मुस्लिमा। अब जब हुआ वो मुजक्कर का था तो साथ मुस्लिम भी इसम मुजक्कर लगा ना, इसम, ठीक हो गया। और हिया मुन्नस का है तो हिया मुस्लिमा, बिल्कुल बाकी जुबानों में भी यही है ना, उर्दू में, इंग्लिश में भी शी इज द विमेन एंड ही इज अ बॉय आएगा। तो हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ सालिह हिया सालिहा, हुआ साबिर हिया साबिरा, हुआ शाकिर हिया शाकिरा। और अगर मैं कहूं हुआ काफिर तो फिर आप क्या कहेंगे? हुआ काफिर, ऊंची आवाज में बोलिए अगर अकेले बैठे हुए आप क्या कहेंगे? जी आप कहेंगे हिया काफिरा, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, लोगों ने लिख भी दिया है, वेरी गुड। उर्दू में भी लिख रहे हैं सिस्टर हलीमा, तो उसमें लिख रही हैं, माशाल्लाह। तो ये हमें बात समझ आ गई। अब आइए जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हु था जमायर में से मुजक्कर, हुआ की जगह हमने बोला हु, उसका, यानी उसका से मुराद उस एक मर्द का, ठीक है। यहां जो मोन्नस है ना, मोन्नस, ये जो हिया थी, हिया के लिए जमायर में से आएगा हा। क्या आएगा? हा। क्या आएगा? हा। हा का मतलब होगा उस औरत का, उस औरत से, उस औरत का, ठीक है, माना वही है, लेकिन यहां हु जो है वो मुजक्कर के लिए, यहां हा औरत के लिए। अच्छा, इन्हें याद रखने के लिए आसान फॉर्मूला, बड़ा आसान फॉर्मूला हम रोज कहते हैं, बचपन से कहते आ रहे हैं साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और सहाबियात के लिए। तो हम कहते हैं हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, अन्हु, हजरत अबू बकर रदियल्लाह, राजी हुआ अल्लाह, अन्हु, उससे, उस एक मर्द से, क्योंकि अबू बकर, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मर्द का नाम है। और जब हम कहते हैं ना आयशा रदियल्लाहु अन्हा, कि हजरत आयशा रदियल्लाह, हजरत आयशा से राजी हुआ अल्लाह, अन्हा, उस औरत से, वो फीमेल है ना, आयशा रदियल्लाहु अन्हा। तो हा, ये देखें डबल फायदा होगा आपको, आइंदा आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह कि सहाबी के साथ हु क्यों लगता है, क्योंकि आपको अब तर्जुमा आ गया है, आपको पता है ये जमीर है और इसका मतलब होता है उसका, उससे, उसके साथ। और हा औरत के लिए। तो जब भी आप किसी सहाबिया का नाम लेंगे, उम्महातुल मोमिनीन के नाम लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, है ना। तो अब आप बगैर सोचे समझे नहीं कह रहे, अब आपको माना आता है, तो जरा इस पे खुश हो आप। तो इसलिए रब्बू हा, हमने पहले कहा था रब्बू हु, उसका रब, तो उस मर्द का रब था। अब हम कह सकते हैं रब्बू हा, औरत का रब, दीनू हा, उस औरत का दीन,
किताबुहा उस औरत की किताब। तो इन सारों के साथ हु की जगह आप रब्बुहु, दीनुहु, किताबुहु, रसूलुहु, इस्मुहु। तो इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। तो औरत के साथ हा की जमीर आया करेगी। अब ये आप सबको आ गया तो बड़ा आसान था। अरबी बोलचाल में हमने पहले कहा था ना मन रब्बुहु। अब अगर आपसे पूछा जाए मन रब्बुहा, तो आप मुझे बताएं, चले ये छोटा सा चैलेंज देता हूं आपको, आप जवाब क्या देंगे? इसका जवाब आप क्या देंगे? मन रब्बुहा कौन बताएगा? चैट बॉक्स में रेज हैंड से बता दें। चले कोई रेज हैंड करे, मैं फटाफट ले लेता हूं उन्हें। मन रब्बुहा, सिस्टर हलीमा सही बता रही हैं। अरबी में बताएं ना, अरबी में जवाब दें क्या होगा। सिस्टर एमन है, ये इनका रेज हैंड कहाँ गया? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही ये रेज हैंड? अच्छा अनम्यूट आपको कर दिया गया, बोलें। उस औरत का रब, मन रब्बुहा उस औरत का रब। नहीं, अरबी में जवाब देना। अरबी में क्या जवाब होगा? मन रब्बुहा। बहुत से जवाब। अच्छा चलें, ये मेहताब हसन आप बताइए। उस औरत का रब कौन है? अरबी में बताएं, मुझे अरबी में इसका जवाब बताएं। अब आप लोगों को जवाब आ जाना चाहिए ना। देखें, गौर करें, हमने कहा था मन रब्बुहु, तो आपने जवाब में कहा था रब्बुहु अल्लाह, ठीक है। रब्बु अल्लाह। अब हम कह रहे हैं मन रब्बुहा, तो जवाब में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद ताहा बताएं, अनम्यूट कर दिया आपको। रब्बु अल्लाह। रब्बु अल्लाहु, माशाअल्लाह। इसी तरह जवाब आएगा इसका, क्योंकि हा जो औरत का है वो उसके अंदर रहेगा। रब्बु अल्लाहु, ठीक है, हा के साथ ही जवाब आएगा। यहां हु था तो हु के साथ जवाब आया। मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाहु, तो मन रब्बुहा, रब्बु अल्लाहु, ठीक है जी। मा दीनुहा, तो उसी तरह जवाब आएगा। जब आप कहा था मा दीनुहु, दीनुहुल इस्लाम, अब मा दीनुहा, दीनुहुल इस्लाम, ठीक है जी। मा किताबुहा, किताबुहल कुरान। मन रसूलुहा, रसूलुहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इज़न्ट इजी है ना। मा इस्मुहा, इस्मुहा ज़ैनब, तो जो हा की ज़माइर उसके साथ वो लगते जाएंगे। तो अच्छा, यहीं पे एक और छोटी सी और मजे की चीज सीख लें और फिर आप और कुरान के करीब हो जाएं। हमने कहा जी गोलता आखिर में आए तो हमें पता चलता है ये मोन्नस है, लेकिन ये सिंगुलर है। अगर आपको गोलता जो होती है ना, उसकी जमा यूं बनती है कि लफ्ज के आखिर में अलिफ ताब लग जाता है, गोलता हट के, और वो मोन्नस की जमा बन जाती है। तो ये इंशाअल्लाह हमें और कुरान से करीब ले जाएगा। अब आप जब कहेंगे सालिहात लिखा हुआ है, अमिल सालिहात, तो वो जमा है सालिहा की। सालिहा नेक अमल को कहते हैं मुन्नस में, और सालिहात यानी ये नेकियां हो गई ज्यादा। तो ये देखें, ये अलिफ ता लगने से मुन्नस की जमा बनती गई। कितना आसान हो गया काम, देखें। इजी है, डिफिकल्ट है, बताएं। इंशाल्लाह हम इसे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो इसलिए परेशान नहीं आपने होना। जब भी नया कॉन्सेप्ट आता है आगे हम इंशाल्लाह बार बार दोहराएंगे इनको, और आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस में भी ये लोग आपको बताएंगे। वही कुलिया है इसके लिए, मुस्लिमा तुन से मुस्लिमातुन, और मुस्लिमातन से मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन से भी मुस्लिमातिन। तो ये हो गया जी। अब छोटा सा एक क्विज है, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो थोड़ा सा चैलेंज भी हो जाएगा, मजा भी आएगा आपको। मैं आपके सामने कुछ रखूंगा और आप इशारा करेंगे, फिर हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो आइए, आर यू रेडी? रब्बुहुम का इशारा करें आप सब। किस तरफ करेंगे? रब्बुहुम। जहां भी बैठे हुए आप इशारा कर दें, बाद में मैं इशारा करूंगा तो फिर देखेंगे आप मेरे इशारे से मिला के कि आपने ठीक किया कि नहीं। रब्बुहुम, जी बिल्कुल इधर करेंगे। रब्बुहुम, ये नहीं, फ्रंट प्लूरल नहीं सिस्टर, ये हमारी कोई बहन बता रही है, फ्रंट प्लूरल नहीं। यहाँ रब्बुहुम, हुम यहाँ पे किया हुआ ना, हु और हुम। रब्बुहुम उन सब का रब। ये कुम नहीं है, आपने कुम से कंफ्यूज नहीं करना। कुम, रब्बु कुम का कुम, ये वाला, ठीक है। अच्छा अगला इशारा करें, चलें आपको और चेक करते हैं। दीनुकुम, अब कहाँ इशारा करेंगे?
जी, अब फ्रंट और प्लूरल, ये वेरी गुड। दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुकुम। ये आप जरा प्रैक्टिस करते रहे, हाथ हिलाते रहे घर में भी, और इंशाल्लाह जब इतना जबरदस्त चीज आप सीख रहे हैं थोड़ी एफर्ट करें ना। चलें जरा इसकी अरबी कौन बताएगा मुझे, और इशारा भी करे साथ, अरबी में इशारा करके बताए हमारी किताब, इसकी अरबिक क्या होगी? हमारी है, ये याद रखना आपने, मेरी नहीं है। हाँ वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, सही लिखना शुरू कर दिया। किताबु ना, किताबु ना, किताबु ना, बहुत अच्छे, जबरदस्त। उन सब का दीन, उन सब का दीन किस तरफ इशारा होगा? जरा करें, अरबी भी करें, इशारा भी करें साथ। उन सब का, देखें उन सब से फौरी आप जो है ना, आपने हाथ ले गए होंगे यहां पर, उन सब का। अब उन सब का है तो उन सब के लिए अरबी में हमने क्या लफ्ज कहा है? हाँ माशाल्लाह, सिस्टर फाइजा, सिस्टर सबीहा, सिस्टर मानूर, बहुत अच्छे, सरदार फिरोज। दीनुहुम, माशाल्लाह, मैमूना, सिस्टर मैमूना, सिस्टर मारिया रफीक। दीनुहुम, सिस्टर हुमैरा भी बता रही हैं दीनुहुम। वाह वाह, आप तो एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं इतनी जल्दी। आज का नुक्ता तलीम, हमने कहा था दिमाग कैसे काम करता है, बिजलियां चमकाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए। आज हम सीखेंगे बिजलियां चमकाने का फायदा क्या होता है। जब हम ये सारे मुख्तलिफ चीजों से याद रखेंगे, फायदा क्या होगा? नंबर 1, माना जल्दी याद होंगे। नंबर 2, देर तक याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। ये जो हम रेफरेंसेस में आपको बताता हूं ना, यूं करें, वो करें, इशारा करें, उससे याद रखें, तो उससे आपको माना याद रहेंगे और जल्दी याद आ जाया करेंगे। तो ये टीपीआई का खास फायदा है जिसका आपने फायदा उठाना है। ठीक है जी, जितनी बिजलियां चमकाते जाएंगे इंशाल्लाह उतना फायदा होगा, उतना दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, और हम इंशाल्लाह टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए कुरानी अल्फाज सारे सीखेंगे। लिहाजा सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, कहिए, तसव्वुर कीजिए, पूरे एहसास मोहब्बत से पढ़िए, इस मजमून को याद कीजिए, कुरान से इंटरेक्ट कीजिए। आजकल क्लास के बाद कोशिश किया करें, जो नया कॉन्सेप्ट सीखें तो खोल के उसको ढूंढने की कोशिश करें। अब मैंने खोला है, ढूंढने के लिए सामने लिखा हुआ है यस्माऊना बिहा। ये जो बिहा के साथ हा लगा हुआ है ना, ये वाला हा है, हा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपको कुरान के साथ ताल्लुक बढ़ता जाएगा, आपको मजा आया करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 15,387 कुरान में आने वाले अल्फाज पढ़ लिए। दूसरों को पढ़ाइए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।